بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا شروع ہو گیا ہے۔ اسلامی سال کے اعتبار سے یہ ذی الحجہ کا مہینہ 12واں مہینہ ہے، آخری مہینہ ہے۔ ذی الحجہ اس اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے، ذی کے معنی والے کے آتے ہیں، حج کے معنی حج کے آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا حج کا مہینہ، حج کرنے کا مہینہ، حج والا مہینہ۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ خاص طریقے سے اس کا عشرہ اول بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس اعتبار سے بھی کہ یہ حج کرنے کا مہینہ ہے، اور اس اعتبار سے بھی یہ قربانی کا مہینہ ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ ہم 10ویں تاریخ کو، اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہم عید منائیں گے، خوشی منائیں گے، تہوار منائیں گے۔ تو چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ ذی الحجہ کی فضیلت تو میرے دوسرے بیان میں ذکر کر دی گئی ہے، آپ اسے سن سکتے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر دوں کہ جن حضرات نے قربانی کا ارادہ کر رکھا ہے یا حصہ لے رکھا ہے، اس کے لیے افضل یہی ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد سے قربانی کرنے تک بدن کے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے، نہ کاٹنا مستحب ہے، نہ کاٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور قربانی کرنے کا تم ارادہ کرو، تم میں سے کوئی بھی، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال سے اور ناخن کاٹنے وغیرہ سے رک جائے۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف کتاب الاضحیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160 پر مذکور ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو مسلم شریف میں دیکھ سکتا ہے۔ تو بہتر ہے قربانی کرنے تک بال نہ کاٹے، ناخن وغیرہ نہ کاٹے، تاکہ حاجیوں سے ہمیں بھی مشابہت ہو جائے۔ اسی طریقے سے اس عشرہ ذی الحجہ میں 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس سال یعنی سن 2021 میں اور 1442 ہجری میں یوم عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ منگل کے دن آئے گی۔ تو منگل کے دن کی فجر سے لے کر ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، ہر فرض نماز کے بعد منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے، امام صاحب کے لیے، مقتدی یعنی امام صاحب کے پیچھے پڑھنے والے کے لیے، مرد ہو یا عورت، سب پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آنے والے منگل کی فجر سے، فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی
نماز تک ہر فرض نماز کے بعد منفرد بھی، امام صاحب بھی، مقتدی بھی، مرد ہو یا عورت، سب پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سب آدمی کے لیے بہتر ہے بات کہ تکبیر تشریق یاد کر لے۔ تکبیر تشریق پڑھنے میں بھی ہمیں حاجیوں سے مشابہت ہے۔ حجاج کرام جو حج کرنے کی غرض سے مکے جاتے ہیں تو وہ حضرات تلبیہ پڑھتے ہیں، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، یہ پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہ بات ہے کہ ہم بھی ان ایام میں تکبیر تشریق پڑھیں۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اس کے الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبھی حضرات یہ تکبیر تشریق یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں، زیادہ بڑی نہیں، زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی حمد، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، تو اس کو تو عام طور سے بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ بہت بہتر تکبیر ہے، اس میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی حمد و ثنا کا ذکر ہے۔ تو اس کو آنے والے 9ویں تاریخ یعنی منگل کے دن کی فجر سے لے کر 12 کے دن 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا واجب ہے۔ ایک مسئلہ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں، یہ مسئلہ ضرور یاد رکھیں، یہ تکبیر مرد حضرات جہرن پڑھیں گے یعنی بلند آواز سے پڑھیں گے، اور عورتیں اپنے گھروں میں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں، مرد حضرات زور سے پڑھیں گے اور عورتیں، ہماری ماں بہنیں گھروں میں جو نماز پڑھتی ہیں وہ آہستہ پڑھیں گی۔ البتہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے، لہذا ہم عورتوں کو بھی بتائیں وہ تکبیر تشریق یاد کریں۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، مسبوق بھی تکبیر تشریق پڑھے گا۔ مسبوق سے مراد ہے جس کی رکعت چھوٹ جائے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ایک رکعت چھوٹ گئی، اسے مسبوق کہتے ہیں، یعنی پیچھے رہ جانے والا۔ تو مسبوق کے لیے بھی اس تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے، یعنی جب وہ اپنی نماز کے اخیر میں سلام پھیرے گا تو سلام پھیرنے کے بعد مسبوق بھی تکبیر تشریق پڑھے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھ لیں، اگر تکبیر تشریق سے پہلے کسی آدمی نے بات چیت کر لی اور تکبیر تشریق پڑھنا اسے یاد نہ رہا، تو تکبیر تشریق کا وجوب یعنی واجب ہونا اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ لہذا سلام پھیرنے کے فوراً بعد تکبیر تشریق پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اچھی طریقے سے دھیان کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ بات چیت اگر کسی نے کر لی تکبیر تشریق پڑھنے سے پہلے، اب اس کے لیے تکبیر تشریق پڑھنا ضروری نہیں، اب اس کے ذمے سے یہ ساقط ہو گئی۔ شامی زکریہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63 پر آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں، فرمایا ہے صاحب شامی نے، فَلَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ تَكَلَّمَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ أَحْدَثَ عَامِدًا سَقَطَ عَنْهُ التَّكْبِيرُ۔ تو اگر کسی آدمی نے بات چیت کر لی اس سے تکبیر تشریق پڑھنا ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی آدمی کی تکبیر تشریق پڑھنے سے پہلے سلام پھیرتے ہی وضو ٹوٹ گیا، اگر سلام پھیرنے کے بعد ابھی تکبیر تشریق نہیں پڑھنے پایا تھا، خود بخود وضو ٹوٹ گیا، تو صحیح قول یہ ہے کہ اسی حالت میں تکبیر تشریق کہہ لے، اور تکبیر تشریق پڑھنے کی غرض سے نیا وضو کرنا اس محدث کے لیے لازم نہیں ہے، جس کی وضو ٹوٹ گئی ہے نیا وضو کرنا لازم نہیں ہے، اسی حالت میں تکبیر تشریق کہہ لے۔
البتہ جس آدمی نے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے سے پہلے عمدن یعنی جان بوجھ کر وضو توڑ دیا تو بھی تکبیر تشریق اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے، اس کے لیے اب پڑھنا واجب نہیں رہتا۔ دلیل اس کی وہی ہے جو میں نے پیچھے عرض کی، فلو خرج من المسجد او تکلم عامدا او ساہیا او احدث عامدا سقط عنہ التکبیر۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی تکبیر تشریق پڑھے بغیر مسجد سے باہر آ گیا، تو اگر کوئی آدمی تکبیر تشریق پڑھے بغیر مسجد سے باہر آ گیا یا باہر چلا جائے تو اس پر بھی تکبیر تشریق واجب نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیں، اگر سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے سے پہلے قبلے سے سینہ پھیر لیا تو اس میں تکبیر تشریق پڑھے یا نہ پڑھے، پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ البتہ احتیاط یہی ہے کہ تکبیر پڑھ لی جائے۔ وفی استقبال القبلۃ روایتان، شامی زکریا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63۔ البتہ احتیاط یہی ہے کہ تکبیر تشریق پڑھ لینی چاہیے۔ تو بہرحال یہ چند مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے تکبیر تشریق کے سلسلے میں عرض کیے ہیں، پیش کیے ہیں، تو سبھی حضرات تکبیر تشریق یاد کر لیں۔ میں ایک بار پھر بتلا دیتا ہوں، تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد پر بھی اس کا پڑھنا واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے۔ تو اور بالغ حضرات مکلف ہوا کرتے ہیں شریعت کے احکام کے، لہذا مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اس تکبیر تشریق کا پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے۔ منفرد کے لیے بھی، اکیلے پڑھنے والے کے لیے بھی، امام صاحب کے پیچھے پڑھنے والے کے لیے بھی، اور جس کی رکعت چھوٹ جائے اس کے لیے بھی پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے اس تکبیر کو اچھی طریقے سے سب آدمی توجہ کے ساتھ یاد کر لیں، مرد حضرات بھی یاد کریں، گھروں میں ہم اپنی ماں بہنوں کو بھی بتلائیں، وہ بھی یاد کریں، اور ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ بڑائی، زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا، اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ وحدانیت اور اللہ کی تسبیح خوب بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ذہن میں رکھیں، سن 1442 ہجری چل رہا ہے، یہ آخری مہینہ ہے۔ اس سال جو ہے آنے والے منگل کو 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ ہوگا، تو اس کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ بار کے دن سنیچر کے دن بیٹھے گی، اس کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کا پڑھنا واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔